بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بچوں آج ہم اپنا اردو کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ویسے تو آپ کا پہلا سبق حمد اور پھر دوسرا نعت ہے، لیکن ہم جو نثر کا حصہ ہے نثر پڑھیں گے، اور اس کا پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت جو ہے یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے احترام انسانیت کا، یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ انسانیت انسان سے نکلا ہوا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پورے دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی بات ہے، نہیں، جو انسان ہے اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، یہ احترام انسانیت جس کا درس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ احترام انسانیت کے نتیجے میں ہی ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، احترام انسانیت کے نتیجے میں ہی ہم اچھائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہی اصل میں احترام انسانیت ہے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے میں گزاری، اور ہمیں بھی اسی چیز کا انہوں نے درس دیا، ٹھیک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کے بہت زیادہ قائل تھے، اور دوسروں کو بھی اچھائی اور نیکی کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلوک کے تحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگی اور اس معاشرے کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو احترام انسانیت کے حوالے سے دیکھیں کہ جو انسانی ہمدردی کی جو بہت ساری NGOs ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام۔ میں چیپٹر کی ریڈنگ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کو چیپٹر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے۔ پہلے جملے میں ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر آ گیا۔ ہم اشرف المخلوقات، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ اور برتر، یعنی ہم تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ برتر اور عظیم ہے، سمجھ لو، اس لیے سب سے اعلیٰ ہے ہم، اور ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت بخشی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہمارا علم ہے، ہمارا شعور ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت دیتی ہیں۔ فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرایا گیا، جس سے دوسری تمام مخلوقات کو انسان کی برتری کے بارے میں بتایا گیا۔ دیکھیں، فرشتوں نے بھی انسان کے سامنے سجدہ کیا، کب؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل ابتدا کی بات ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کے نام سکھا دیے، تو فرشتوں نے اس برتری پر جو ان کے پاس نہیں تھی سجدہ کیا تھا انسان کو، تو وہیں سے انسان کی فضیلت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور بتا دیے کہ انسان کتنا اعلیٰ عرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں نا، بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، سارا کچھ ہے، جاندار ہیں، ہر قسم کے جاندار، جو ہر قسم کی مخلوق سے برتر ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب یعنی اپنا خلیفہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، بھیجا گیا ہے، اور دوسرے تمام جاندار سے قابو میں رکھنے کے لیے بنائے گئے۔ ہم دوسرے تمام جانداروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ دوسری مخلوقات کے درمیان انسان کا مقام بہت بلند رکھا گیا ہے۔ اپنے اصل مقام کو حاصل کرنے کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط پر کاربند رہے۔ کاربند کا مطلب ہے عمل پیرا ہونا، اور اس کی مخلوق سے رحمدلی سے پیش آئے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے باقی، چاہے اس میں جانور ہیں، چرند پرند ہیں، کچھ بھی ہے، انسان ہے، آپس کے تعلقات کی بات بھی ہے، ان سب سے رحمدلی سے، اچھے طریقے سے، شفقت کے ساتھ پیش آنا، محبت سے پیش آنا۔
سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا خیال رکھے اور انسانیت کا احترام کرے تو وہ اپنے اصل مقام کو پا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کی وضاحت کی ہے کہ انسان کا درجہ کیا ہے اور اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ احترام انسانیت سے مراد کیا ہے، کہ بنی نوع انسان کا اس لیے احترام کرنا کہ وہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ہے احترام انسانیت۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تمام انسان بنیادی حقوق کے حوالے سے برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہم انسانیت کے درجے سے نہیں گرا سکتے۔ ان کا وطن، ملک، قوم کوئی اور ہو، یا وہ رنگ، نسل، لباس، زبان وغیرہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، تمام انسان حقوق کے حوالے سے برابر ہے اور ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ مثلا ہمارے ملک میں دیکھیے کہ کچھ غیر مسلم بھی ہیں، جیسے جو عیسائی ہیں تو ان کا بھی ملک لیکن وہ اقلیت میں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی حقوق ہیں نا، ان کے حق یہ ہے کہ وہ ان کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، یہ ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم ان سے یہ حق چھین نہیں سکتے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، تو یہ احترام انسانیت کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دنیا کے تمام وظائف جو ہے ان میں احترام انسانیت کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ہمارا اس بات پر یقین ہے۔ اسلام جو ہے وہ احترام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ علم بردار یعنی اس چیز کو آگے پھیلانے والا، ترویج دینے والا۔ قرآن مجید کی تعلیمات احترام انسانیت کا سب سے بڑا منبع ہے۔ منبع کا مطلب ہوتا ہے سرچشمہ۔ قرآن مجید میں انسانی حقوق صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا انسانی حقوق کا جامع انداز سے۔ مثلا ہر انسان یکساں فضیلت کا مالک ہے، ہر انسان کو مساوات کا بنیادی حق حاصل ہے۔ بنیادی حق حاصل ہے مساوات کا، برابری کا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور تم کو مختلف قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، پہچان کر سکو۔ پہچان کے لیے قومیں اور قبیلے بنائے گئے، اس لیے نہیں کہ آپ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے، دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیں۔ وہ سب انسان برابر ہیں۔ اسلام نے ہر انسان کو ملکیت اور وراثت کا حق عطا کیا ہے۔ یہ انسان کا حق ہے کہ جو مال وہ محنت سے کمائے اس کا مالک بنے، کوئی اور اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ آپ کے مال کا جو اپنے محنت سے کمایا وہ آپ کا ہی مال ہے، اس وقت وہ آپ کا مال ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ ہاں، مر جانے کے بعد وہ مال آپ کا نہیں رہتا، آپ کے بعد پیچھے والوں کا رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کی حرمت قائم کی ہے، اس لیے کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کا اصول ہر انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا، یعنی کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، سب کو جو ہے برابری کا سب کے ساتھ سلوک کیا جائے، مساوات کا سلوک۔ یہ نہیں ہے کسی کو زیادہ نواز دیا جائے اور کسی کو کم دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا نا تو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ پھر سمجھ لو کہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر جیسے آپ کا کوئی حق آپ کو نہ ملے اور دوسرے کو وہ مل جائے تو پھر آپ کی کیا جذبات ہوں گے؟ یہ اسی طرح سے اپنی جگہ پہ رکھ کر دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو دوسرے کے ساتھ اگر اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ہمیں برا لگا تو دوسرے کو کیسا لگے گا۔ اس کے علاوہ اسلام نے اصول علم کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس میں یہ ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ بیٹے کو تعلیم دے دی جائے اور بیٹی کو نہ دی جائے، نہیں، دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سارے گھرانوں میں یہ بات عام ہے کہ بیٹیوں نے کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر، وہی برتن دھونے ہیں، وہی گھر کے کام کرنے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا
पढ़ा लिखा होना जहाँ मर्द के लिए ज़रूरी है वहाँ औरत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। मर्द अपने लिए पढ़ता है और औरत एक नस्ल को संवारती है, तो इसलिए औरत का तो पढ़ा लिखा होना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी अगले पैराग्राफ में जो मुसन्निफ ने हमें बताया कि खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से एहतराम इंसानियत के हवाले से जो है सुनहरी असूल मुतय्यन किए थे, जो रहती दुनिया तक अक़वाम आलम के लिए जितनी भी कौमें हैं दुनिया में उन सब के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है कि इसमें किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं है, मुकम्मल एक अखलाक का बता दिए गए ज़ाब्ता। तो इस खुतबे में आपने फरमाया, अब ये खुतबे के कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे आप इसमें देखेंगे पेज नंबर 15 से 16 तक, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको इस्लामियात में भी पढ़ाए थे, तो ये सारे क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझाने वाली है। समझ आ गई। आगे अगले पैराग्राफ में जो है राइटर ने हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस जो नबी वसल्लम का ज़माना था वो आज से करीबन 1500 साल पहले का है, और नबी करीम वसल्लम की आमद अरब के इलाके में हुई। अरब के लोगों में इस वक्त हर बुराई आम थी। हज़रत वसल्लम कौन से इलाके में पैदा हुए? अरब के इलाके में आए, ठीक है। तो उस वक्त इनकी पैदाइश से पहले जो है हर बुराई आम थी ना, लोग अपनी बेटियों को जिंदा जला दिया करते थे, इन्हें जिंदा ही दफन कर देते थे। इनको जिंदा दफन कर देने के पीछे उनका खौफ होता था कि एक तो ये कि बेटी होगी तो फिर दामाद होगा, फिर शर्मिंदगी होती थी, फिर विरासत का मामला के जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा बाहर चले जाएगा, जायदाद बाहर चली जाएगी। तो इस तरह के जो खौफ थे उसके नतीजे में ये लोग अपनी बेटियों को जिंदा जला दिया करते थे या इन्हें जिंदा ही दफन कर देते थे। लड़ाइयाँ और दंगा फसाद आम था। लोगों की ज़ाती दुश्मनियाँ कबीलों की दुश्मनियों में बदल जाती और जो बहुत लंबे अरसे तक चलती थी। यानी किसी की एक की ज़ाती दुश्मनी है किसी एक के साथ, तो वो कबीले की दुश्मनी बन जाती थी और सारे लोग उसके साथ मिलकर उसके दुश्मन हो जाते थे। जैसे आपका झगड़ा होता है किसी के साथ, आप नाराज होते हैं तो आपके साथ जितने लोग हैं वो भी उस शख्स से नाराज हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो इसी तरह से ये लोग भी करते थे। फिर खवातीन और लोनियों के साथ इनका सलूक बहुत बुरा होता था और ये इनका मशगला था। गुलामों के साथ ये जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे, बहुत बुरा सलूक करते थे। आपको पता है कि उस वक्त जो है इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी, गुलाम खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे। जो गुलाम रहता था वो तो सर उठाने के काबिल ही नहीं होता था, उसको तो इजाज़त ही नहीं थी कि वो सर उठाकर भी चल सके, उसका सर हमेशा झुका रहता था, निगाहें झुकी रहती थी। गैर अरब लोगों को हकारत की नज़र से देखा जाता था, जैसे हम अजमी हैं, हम गैर अरब हैं, ठीक है, हम अरब के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाएं तो वो हमारे साथ बुरा सलूक करे तो हमें हकारत की नज़र से देखते थे। कत्ल गारत और लूट मार आम थी, यानी जो ताकतवर लोग होते थे वो गरीबों को दबा लेते थे और उन पर जुल्म सितम करते थे। गर्ज इस दौर में इंसानी जान एक जिनसे अर्जा बन चुकी थी। जिनसे अर्जा एक आम चीज़, यानी कि ऐसी कम कीमती जिसकी कोई कीमत ही ना हो, ठीक है, तो वो बन चुकी थी इंसानी जान। हालांकि देखें इंसानी जान सबसे कीमती चीज़ है, आपके पास सबसे कीमती चीज़ आपकी जान ही होती है जिसकी आप बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। तो इसी तरह से उस दौर में ये था कि इंसानी जान जो है वो एक आम कम कीमत शय जिस तरह से होती है ना वो चीज़ बन गई थी। समझ आई बात? अच्छा जी, इसमें ये है कि आगे देखिए कि इसमें अगला जो पैराग्राफ है, फिर हज़रत सल्लम की आमद हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी तबलीग और बरकत से अरबों की सारी बुराइयां उनके अंदर से ख़त्म हो गई। हज़रत सल्लम ने लोगों को नेक और आला अखलाक की तालीम दी और पूरी ज़िंदगी आपने ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी की इज़्ज़त और आबरू पर हर्फ आने दिया। यही वजह थी कि अपने बेगाने सब जो थे, दुश्मन अमीर गरीब गर, सब आपकी अजमत के कायल थे और आपकी इंसान दोस्ती एहतराम इंसानियत का मुँह बोलता सबूत थी। समझ आ रही है बात कि आप वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अब ये सीरत है उनकी,
حیات طیبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اتنے دشمن ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، اسلام کے کچھ بدترین دشمن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کے اخلاق اور کردار سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ مثلا آپ صادق اور امین مشہور تھے، دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی جان کے بھی ڈر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ امانت دار کوئی شخص ہو ہی سکتا، اور اندر سے وہ یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ بچپن وہاں گزارا ہوا تھا، پھر جوانی وہاں گزاری تھی انہی لوگوں میں، تو وہ آپ کی عادات اور آپ کے اخلاق اور کردار سے اچھی طرح سے واقف تھے، تو وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، تو اس لیے وہ آپ کی ان خوبیوں کو مانتے تھے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کا جو مذہب تھا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں نا آج کل، کچھ روایات، کچھ اقدار جو ہمارے باپ دادا چلاتے آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس ہدایت پہنچنے کے باوجود بھی ہم اسے نہیں چھوڑتے۔ جیسے میں عموماً آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں یہ شادیوں کی رسومات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مذہب کی منافی ہیں، مثلا مہندی جیسی رسمیں، تو یہ اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مذہب کی منافی ہے یہ چیز، ہمارے اسلام میں اس کا کہیں ذکر نہیں، لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ہمارے یہاں تو یہ رویہ ملتا ہے، اگر مہندی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کیا کہے گا، خدا کیا کہے گا، ہمارا رسول کیا کہتا ہے، یا وہ اس بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، یا وہ کیا کہتے تھے، تو اس چیز کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی تھی وہ بہت اچھی گزری، انہوں نے بے کسوں کی مدد کی، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، مہمانوں کا بہت احترام کرتے تھے، بچوں پر شفقت فرماتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے تھے، مسافروں کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی وہ عفو درگزر کا جو ہے وہ معاملہ کرتے تھے۔ ایک دشمن ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے، پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جو ہے اللہ ان کے لیے یہ کہتے، ہمیں تو کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہم آگے سے دو مارتے ہیں نا، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ان کو دشمن برا بھلا کہتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ مسکرا کر ملتے تھے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، اور ان سے بھی عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی، اس کے بعد آگے جو ہے رائٹر نے بتایا کہ غلاموں سے بار بار حسن سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کا فرمان ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسے ہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں، غلام کیا، ہمارے ہاں چلو جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں، جیسے گھروں میں کچھ ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، اور کام والی ماسیاں ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارا ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہم انہیں وہ چیز دیں گے جو ہم استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، گھسی پٹی چیز اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو ان کو دے دو، یا تحفے تحائف دینے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے کم تر چیز دوسروں کے لیے خریدتے ہیں، کم سستی، اور اپنے لیے مہنگی والی لیتے ہیں، تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیے، اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت لو، یعنی جتنا وہ کر سکتے ہیں وہی کرے، اور جس کام کے لیے انہیں رکھا ہے اتنا ہی کام ان سے لیں، اگر آپ فالتو کام لیتے ہیں تو اس کے لیے ان کو الگ سے ان کے لیے سمجھیں کہ پیسوں کا انتظام کریں، کسی بھی طرح سے ان کو جو ہے ان کے ساتھ اس کو برابر کرتے میانہ روی اختیار کریں، کہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں، کہ آپ اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام ان سے مت لیں، جس کام کے لیے وہ ہیں وہی کام ان سے کرائیں۔ پھر آپ غلاموں سے حسن سلوک کی عملی مثال آپ نے دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ
سے سلوک تھا ان کا۔ حضرت انس جو ہے وہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اعزاز حاصل ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں ایک بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ پھر آپ نے انسانی مساوات کا درس دیا، آپ ہر مسلم اور غیر مسلم کے کام آتے تھے، آپ نے کبھی فرق نہیں رکھا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کا خیال رکھوں اور یہ غیر مسلم ہے تو میں اس کا خیال نہ رکھوں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات بچوں؟ چلیں کوشش کرتے ہیں مل کر اس کو سمجھتے ہیں، یہ ذرا مشکل وقت ہے، انشاءاللہ یہ بھی نکل جائے گا اور ہم پھر ملیں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو دیکھا جو آٹا پیس رہا تھا اور ساتھ ساتھ کرا بھی رہا تھا، تکلیف میں تھا۔ آپ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، لیکن اس کا آقا اسے آرام نہیں کرنے دیتا۔ آپ نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا پیس کر اسے دے دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی بھی فرماتے، یہ بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرماتے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک غیر مسلم عورت تھی جو جب بھی آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، یہ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ پڑھا ہے کہ وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، پھر آپ علیہ وسلم اس عورت کو کچھ نہ کہتے اور پھر خاموشی سے گزر جاتے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس عورت نے ان پر کوڑا نہ پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ وہ عورت کہاں ہے جو مجھ پر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر کی صفائی کی، اس کے گھر کا پانی بھرا، اسے جو ہے دوا پلائی۔ تو یہ سارا آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہوئی۔ تو اسلام ایسے ہی پھیلا تھا، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہی نہیں، اسلام کے پھیلنے کے پیچھے مسلمانوں کا اخلاق اور کردار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، جس کے نتیجے میں اسلام اس طرح سے پھیلا۔ اچھا، یہ کچھ واقعات تھے جن کا ذکر کر کے جو رائٹر ہے اس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ نے احترام انسانیت کا وہ معیار قائم کیا جو آج کے تہذیب یافتہ دور میں بھی روشنی کا مینار ہے۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ ہے کہ آخر میں جو رائٹر ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وسنہ پر عملی زندگی میں بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مظلوم، بے سہارا اور کمزور افراد کو سہارا دینے اور ان کا احترام کرنے کا درس دیا ہے، اور احترام انسانیت کے جو اصول ہیں ان پر عملی زندگی میں عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی معاشرے میں انسانیت کا احترام نہ کیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصلاحی معاشرے کا قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس میں بسنے والے افراد باہمی حسن سلوک سے رہیں، اور موجودہ دور میں معاشرے میں جو پھیلی بے چینی ہے، اس سے نجات کا یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو بغیر کسی تعصب کہتے ہیں بیجا حمایت اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع موجود ہیں جہاں ہم احترام انسانیت کے اصول کو اپنا سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی بڑا آ جائے تو اپنی سیٹ کو خالی کر دینا چاہیے، یہ احترام انسانیت ہے۔ معذور یا نابینا افراد اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو اس کو سڑک پار کروا دیں، یہ احترام انسانیت ہے۔ پھر بیماروں کی بیمار پرسی کرنے جائیں، یہ بھی احترام انسانیت کا حصہ ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں شامل ہیں یہ چیزیں ہماری۔ اچھا جی، اس کے بعد بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ ایسے تمام کام ہیں جن سے دوسروں کو آرام پہنچتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں آپ کا سی چیپٹر کمپلیٹ ہوا احترام انسانیت کا۔ نیکسٹ جو ہے اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ احترام انسانیت جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم اس میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ سوال جواب ہے
اور سوال جواب میں آپ کو کروا دوں گی اگلا جو لیکچر میں آپ کو دوں گی اس میں۔ اچھا، جو آپ کی کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 2 جو ہے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے موضوع جواب منتخب کرنے ہیں، یہ آپ خود کریں گے اور پھر اس کا امیج مجھے بھیجیں گے۔ اور سوال نمبر 3 جو ہے جملوں کا استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ خود کریں گے کام، اور اعراب والا کام چھوڑ دیں۔ اور یہ ہم اکٹھے جب کلاسز آپ کی انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی تو اس میں ہم سارے چیپٹرز کے اعراب اکٹھے لگا لیں گے۔ اچھا، واحد کی جمع واحد الفاظ ہیں، یہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ سوال نمبر آپ کا بنتا ہے یہ 5، تو الفاظ کے واحد ہم نے لکھنے ہیں۔ افراد، فرد، مذاہب، مذہب، حقوق، حق، اقوام، قوم، خواتین، خاتون، اعمال، عمل، واقعات، واقعہ۔ اب یہ واقعہ ہے، آپ نے واقعہ نہیں لکھنا، واقعہ ہے جیسے کوئی انسیڈنٹ، اور جو دوسرا ہوتا ہے واقعہ کسی چیز کا موجود ہونا، ٹھیک ہے، قائم ہونا، وہ واقعہ ہم کہتے ہیں، تو یہ واقعہ بنے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ محاورہ۔ محاورے کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو آپ نے 7th میں بھی پڑھی ہوگی اور 6th میں نے آپ کو پڑھائی ہے۔ محاورے کی ڈیفینیشن یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے سے محاورہ کہتے ہیں۔ مثلا 9 2 11 ہونا محاورہ ہے جس کے معنی ہے فرار ہونے کے۔ محاورے کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، محاورہ صرف وہی رہے گا جو اہل زبان کے ہاں رائج ہے، یعنی جو اہل زبان نے سیٹ کر دیا وہی محاورہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے ان جو محاورے آپ کو دیے ان کا مطلب سمجھ کے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ باغ باغ ہونا، دال نہ گلنا، پیروں تلوں سے زمین نکلنا، بغلے جھانکنا، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے میننگ آپ سمجھ کے اور اس کے بعد جو ہے آپ کریں گے اس کے جملے بنیں گے۔ کیوں یہاں پر یہ ایکسرسائز تو باقی ہو گئی ہے، اگلے اس میں لیکچر میں آپ کو کوسچن آنسر کرواؤں گی۔ آپ نے جو کام میں نے بتایا یہ کاپی پہ کرنا ہے سوائے ٹک کراس کے، ٹھیک ہے۔ محاورے والے بھی جملے بنانے ہیں، الفاظ جملے بھی بنانے ہیں، واحد جمع بھی آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، کوسچن آنسر میں آپ کو کرواؤں گی وہ بھی آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں۔ تو اب آئیے کوسچن آنسر اس کے کرتے ہیں۔ میں کوسچن آنسر بولتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا اور پھر ان کو کاپیز پہ آپ نے لکھنا ہے، پھر آپ نے مجھے بھیجنے ہیں تاکہ میں آپ کو چیک کر کے واپس بھیج سکوں۔ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 15 کھولیں اور اس کا جو یہ 2nd پیراگراف ہے، احترام انسانیت سے مراد ہے بنی نوع انسان کا اس لیے احترام کرنا کہ وہ انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تمام انسان بنیادی حقوق کے حوالے سے برابر ہیں۔ یہاں تک لکھنے کے بعد اسی پیراگراف کی آخری لائن اور ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، ہونا کی بجائے آپ کر دیں یہاں پہ کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے آپ کا پہلا سوال اور اس کا جواب۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صفات مبارکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھی تھی پیج نمبر 16 پہ، ہاں جی پیج نمبر 16۔ آپ سوال میں سے جواب بنائیں گے کہ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات مبارکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ پیج نمبر 16 کا 3rd پیراگراف ہے اور یہ جو ہے 3rd پیراگراف کی تیسری لائن ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو پر حرف آنے دیا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ اس سے تیسری لائن آگے آئیں گے۔ آپ بیماروں، مہمانوں، اب میں نے ان سب کو اس میں بنا دیا ہے، مطلب پریسی سی بنا دی ہے، مختصر کر دی ہے، بہت زیادہ صفات تھی تو اس کو اکٹھا کر کے لکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں، مہمانوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور مسافروں کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی عفو درگزر سے کام لیتے۔ یہ میں نے اس کو جو ہے مختصر کر دیا، بہت ساری صفات ہیں، ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو
صفحات سے بھری پڑی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا مختصر جواب بنانا تھا، اس لیے میں نے اس طرح سے اس کا آنسر بنا دیا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تقویٰ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال میں سے جواب بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تقویٰ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ، اب آپ آئیں گے پیج نمبر 15، جہاں پہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نکات ہیں جو اصول بتائے گئے تھے۔ اس میں 1 2 3 تیسرا جو سٹار ہے اس کا وہ آنسر آپ کے پاس بنا بنایا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر۔ اب یہ جو آنسر آپ ہی دیں گے اس کو آپ انورٹڈ کوماز میں کر دیں گے یا آپ مارکر سے لکھ لیں، اچھا خوبصورت سی پریزنٹیشن ہونی چاہیے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے، ہاں بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر آ گیا کوشچن نمبر 3 کا۔ اگلا ہے کوشچن نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں یہ تبدیلی آئی کہ ان کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں۔ یہ پیج نمبر 16 کا جو سیکنڈ پیراگراف ہی بنتا ہے، اسٹیرک کے بعد والا سیکنڈ، تو اس کی پہلی لائن میں سے کہ ان کی جو ہے بہت ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ سوال میں سے جواب بنائیں گے ہم۔ دوبارہ میں بولتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں یہ تبدیلی آئی کہ ان میں موجود بہت سی برائیاں ختم ہو گئیں، ان کے اخلاق بلند ہوئے اور وہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ یہ میں نے اس کو اور مختصر کر کے اپنے الفاظ میں آپ کو آنسر بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسی طرح سے اس کو نوٹ کر لیں گے۔ سوال نمبر یہ 4 بنتا ہے، 2 3 4۔ سوال نمبر 5، آپ نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی؟ سوال میں سے جواب بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ سوال یہ پیج نمبر 17 کا سیکنڈ پیراگراف ہے، اس کی لاسٹ والی 3rd لائن۔ پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے، آپ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے، اس کو کھانا کھلایا، اس کے مٹکے میں پانی بھر کے دیا، اس کے گھر کے باقی دوسرے کام کیے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ یہاں تک کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سبق سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سوال نمبر 6 بنتا ہے آپ کا یہ۔ چھٹے سوال کا جواب یہ اینڈ پہ ہے، بالکل پیج نمبر 18 جو لاسٹ میں ہم نے پڑھا۔ اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ایسے تمام کام جن سے دوسروں کو آرام پہنچتا ہو کرنے چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ یہاں تک یہ آپ کا ایکسرسائز کا آخری سوال بھی کمپلیٹ ہوا۔ باقی میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتا دیا تھا، ساری ایکسرسائز سمجھا دی تھی، وہ آپ کر لیں گے اور یہاں آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔